بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری مصمم تھی اور اس نے تاریخ اسلام پر انمٹ نقوش ثبت کی ہے۔ کوئی غزوہ یا سریہ ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ کر رہ گئے اور اسی میدان جنگ سے بھاگتے ہی بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے چرچے زبان زد عام تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص نے اسے کندن بنا دیا، چار چاند لگا دیے۔ ہر مارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ کسی بھی مورکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ نہ پھیری بلکہ سینہ سپر ہو کر لڑے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا، اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر لے کر جدھر جھک پڑتے دشمن کی صف کائی کی طرح چھٹ کر راستہ دیتی تھی۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھہر نہ سکتا تھا اور جنگ سے جی چرانے لگتا تھا، خوف و وحشت سے پرسمردہ ہو جاتا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوددادہ شجاعت کو دوست اور دشمن سبھی تسلیم کرتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، میدان ظلم میں بھی مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ شجاعت اور دلیری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں رچی بسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کا مطلق خوف نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہی خواہش تھی کہ اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں، انہیں خاک آلودہ کر دیں، انہیں جہنم میں پہنچا دیں یا پھر انہیں دائرۂ اسلام میں لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور دلیری پہ یہی واقعہ دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات انہیں اپنے بستر مبارک پر سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ یہ بڑا خطرناک کام تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں بالکل خوف محسوس نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر محو استر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 2 یا 3 روز قبل دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے، اس لیے یہاں سے سب کو ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم کی تعمیل فرمائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہجرت کے گزشتہ 4 ماہ سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر بغیر قیمت کے میں اونٹنی ہرگز نہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کی اونٹنی لینا گوارا نہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت مجبوری قیمت وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا تھیلا اور کھانے کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے کر بیت اطہر پر تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اس رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اطہر کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اور اپنی چادر مبارک ان پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ جو ایمانتے تھی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا، صبح اٹھ کر یہ مانتے ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ گئے۔ ایک نے روشن دان سے اندر جھانک کر اپنی دانست میں اندازہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر استراحت فرما ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ گھر میں بروز قوت داخل ہونے کی بجائے
صبح تک انتظار کیا جائے، اور یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، سب شمشیریں بنا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ ادھر وہ کفار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اطہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، وہ کافی دیر تک باہر کھڑے انتظار میں رہے۔ اسی عالم میں قدرت نے انہیں غافل بے خبر کر دیا، وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اطہر سے باہر تشریف لائے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 109 تک تلاوت فرما کر ایک مٹھی خاک بھر دم کر کے ان کو کفار کی طرف پھینک دی اور صاف نکلتے چلے گئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی کچھ نظر نہ آیا۔